قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث تقریباً ہم میں سے ہر شخص نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً ہم میں سے ہر شخص نے یہ حدیث یا پڑھی ہے یا سنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث میں جو کہا گیا ہے، ہم میں سے عظیم اکثریت اور ہماری قوم کی عظیم اکثریت کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کان پہ جو ہی نہیں رہیں گی کہ کہا کیا گیا۔ ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی جیسے ہم کہیں کہ اقبال کے شعر میں یہ ہے اور غالب نے یہ کہا ہے، تو نعوذ باللہ یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک کوٹیشن بیان کر دیں، اب یہ حدیث میں یہ بات آئی، حدیث میں آئی نہیں۔ حدیث کرتے کرتے بعض کا ہم اتنا اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات کی ویلیو کیا ہے۔ تو اس لیے یہ احساس کرنا کہ جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، تو اس میں یہ کہ دنیا کے سب سے معزز، سب سے افضل انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور جن کا کہا ہوا اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کی طرف کی ہے، یعنی ان کا جو کلام ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور آپ نے مبالغے سے کام نہیں لیا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، آپ نے کبھی آپ نے شعر نہیں کہے، آپ نے سمبولک باتیں نہیں کی، بلکہ آپ نے جو بات حقیقی تھی وہ اس امت کو بتائی۔ تو یہ جو بات ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم عربی میں جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے وعلمہ اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا یہ حدیث پڑھ کے کبھی ہم نے اس کو مانا ہے دل سے؟ یعنی کبھی ایسا ہوا ہو؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو ٹھیک ہے، اقرار تو ہم کرتے ہیں سب کے سب، اس میں تو کوئی انکار نہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص ڈاکٹر بن رہا ہے، تو ڈاکٹر وہ بن رہا ہوتا ہے، کمائی اس نے کرنی ہے، لیکن خوشی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ اور جو ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے والد کو، اس کی والدہ کو، اس کے بھائی کو، اس کے دائیں بھائی جو بھی رشتہ دار ہیں، ہم کتنے پردباغ طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، کیا ہے یعنی نصیب ہے آپ کے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھائی آپ کا ڈاکٹر بن رہا۔ کیا ہم جب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، کیا ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر بن رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، لوگ بعض کا دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں نا، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ اچھا کام ہوگا، اجر کا کام ہوگا، ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ کمپیریزن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کا علم حاصل کرنا دی بیسٹ ہے، اس سے بہتر علم حاصل کرنا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا واقعتاً جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص سائیکالوجی پڑھ رہا ہے، یہ شخص میڈیکل پڑھ رہا ہے، یہ شخص انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ شخص آئی ٹی، ٹھیک ہے، کا علم حاصل کر رہا ہے، یہ ایم بی اے کر رہا ہے، تب ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، یا جب کسی شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے؟ اگر تو قرآن کا علم حاصل کرنے والے کا سن کر ہمیں زیادہ اچھا فیل ہو، زیادہ ہم اس کو نصیب والا سمجھیں، تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کو ہم واقعتاً مانتے ہیں۔ اور اگر کسی کا بات چلے کہ اچھا جی میں قرآن کا علم حاصل کر رہا ہوں، اچھا اندر سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو، اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے نا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، کہ اب تم ضائع کر رہے ہو اپنے آپ کو، یہ رویہ نا ہمارے معاشرے میں۔ اور جیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، تو اور اس کا ہے نا ایک انداز بھی ہے نا، جب کسی چیز کو آپ بیسٹ جانتے ہیں نا تو اس کے بارے میں آپ کا رویہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، آپ ایک بندے سے ملے اور اس نے آپ کو بتایا میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، تو آپ کا اگلا سوال کیا ہوگا؟ جی کہاں سے کر رہے ہو؟ وہ بتائے گا جی میں فلاں یونیورسٹی سے کر رہا ہوں۔ کون سی والی؟ یہ اسلام آباد والی یا وہ جو ہے وہ دوسرے علاقے فیصل آباد والی، لاہور والی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ڈپارٹمنٹ کون سا ڈپارٹمنٹ؟ اچھا ہاں، تو ہم اس سے 4-6 سوال کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس سے کچھ فیملیئر ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سوال ختم، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی کیا کرے جی میں قرآن سیکھ رہا ہوں، اچھا اللہ قبول کرے۔ ظاہر ہے پتہ ہی نہیں ہے نا کچھ اور، کہ ہم اس سے ہی پوچھیں کہ ہاں بھئی آپ قرآن جو ہے کیا تفسیر پڑھ رہے ہیں یا آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیرت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی اس سے کچھ زیادہ سروکار نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا عام مشاہدہ ہے
کہ آپ دنیا کے علم کی بات کریں تو وہ آپ سے باقاعدہ پوچھیں گے اچھا کون سی والی انجینئرنگ کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں, بیچ کون سا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور یہ اور وہ سارا کچھ پوچھیں گے. لیکن قرآن کے بارے میں بات آئے گی تو چپ, بالکل بس یہ بس جان لیے کہ بس قرآن پڑھ رہے ہیں بس کافی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں چیز بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارا اس حدیث پر ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. جب ہم اپنے بچوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مستقبل میں کیا پڑھنا ہے, تو لسٹ میں قرآن ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو کنسیڈریشن کی لسٹ ہوتی ہے اس میں قرآن ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں یا میں اس کو انجینئر بناؤں. آج کل پائلٹ جو ہیں ان کا بھی مارکیٹ اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, MBA بھی کیا جا سکتا ہے. ادھر تو بندے کی کنفیوژن ہے, لیکن یہاں تو لسٹ میں ہے ہی نہیں کہ کیا میں اس کو قرآن پڑھانے پہ لگاؤں. تو یہ بھی اس حدیث پر ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے اس کے نہ ہونے کی ایک نشانی ہے, ٹھیک ہے. اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ کیا ہے کہ بچہ پیورٹی پہ اسکول جا رہے ہیں, اس کے لیے اسپیشل گاڑی لگی ہوئی ہے, فیس بھی ہیوی دی جا رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پیرنٹس کی رہائش بچوں کے اسکول کے مطابق ہوتی ہے کہ بچے کا اسکول کہاں ہے اور اس کی روٹین کیا ہے. اور لوگ دن میں آفس سے بریک لے کے آتے ہیں بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑنے کے لیے. نہیں, وہی نہیں کہتے کہ بھائی کوئی ایسا اسکول ہونا چاہیے جو شام 5 بجے چھٹی ہو, میں نہیں بیچ میں نکل کے آ سکتا, ٹھیک ہے نا, میرے اور بڑے کام ہیں. وہاں ہم ہر چیز ایڈجسٹ کرتے ہیں بچوں کے مطابق. یہی بچہ جب 11-12 سال لگانے کے بعد میٹرک تک پہنچ جاتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں ابھی پہلے کالج پورا کر لیں. وہ 2 سال کالج میں جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اب یونیورسٹی کا اس کا ٹائم ہے. تو اکثر جیسے تجربہ بھی ہمیں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں نا, کوئی ایسا کورس شروع کریں جو گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر ٹھیک ہے نا گھول کے آپ پلا دیں. یعنی ہم نے اگر قرآن کو ویلیو دینی بھی ہے تو جتنی ہمیں دنیا گنجائش دے دے گی اتنی. ایک دفعہ ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ وہ میرا بچہ ہے اور چھٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو اس طرح کا کورس, تو میں نے انہیں بتایا کہ اتفاق سے کورس ہو تو رہا ہے لیکن فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک ہے. کہا اوہو نہیں نا, چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا بیچ میں, ٹھیک ہے, اسکول کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا, تو آپ کچھ ایسا کریں کہ وہ کورس چھٹیوں کے اندر ختم ہو جائے. کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا, بس آپ ایک کھانا پوری کریں نا. یعنی ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ہم 50 دن کوئی چیز پڑھانا چاہتے ہیں تو 25 میں کیسے پڑھی جائے گی. ان کو یہ ہے کہ بس ایک ٹک لگانی نا ہم نے کہ بھئی ہم نے ساتھ بچے کو تھوڑا سا دھیمی بتا دیے, لہٰذا بس اگر 25 چھٹیاں ہیں تو 25 کے اندر ختم کریں, آپ چھوڑیں اب لمبی کہانی کو. تو یہ رویہ ہمارا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس حدیث پر یہ ایمان اگر رکھتے ہوتے کہ قرآن کا علم سب سے بہتر علم ہے اور اس کے بعد قرآن کا پڑھانے والا سب سے بہتر علم جو پڑھایا جا سکتا ہے وہ قرآن ہے, تو ہماری روش ایسے نہ ہوتی.